آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے جب عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے اور مدینہ منورہ سے منتقل کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ انہوں نے دو ایسے آدمیوں کو بھیجا جو مراکشی بھیس میں تھے اور اپنے آپ کو اندلس کا باشندہ بتاتے تھے۔ انہوں نے روضہ اطہر کے پاس ایک مکان کرائے پر لیا اور اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرنے کے لیے پابندی سے نمازیں پڑھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور مسجد نبوی اور جنت البقیع میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اصحاب رضی اللہ عنہم اور تابعین مدفون ہیں باقاعدگی سے حاضر ہونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے مکان سے خفیہ طریقے سے ایک ایسی سرنگ کھودنا شروع کر دی جو حجرہ اطہر تک پہنچتی تھی۔ سرنگ سے جو مٹی نکلتی وہ اس کو اپنے مکان کے کنویں میں ڈالتے رہتے۔ کبھی وہ مٹی کو چمڑے کی مشکوں میں بھر کر لے جاتے اور جنت البقیع میں ڈال آتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنا یہ خفیہ عمل ایک عرصے تک جاری رکھا۔ انہیں امید تھی کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالی جو تمام حرکات پر نظر رکھتا ہے ان کی اس کوشش کو ملیا میٹ کر دے گا۔ انہی دنوں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اب سنہری بالوں والے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اے محمود مجھے ان دونوں سے بچا۔ سلطان نور الدین سوتے میں گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور نماز ادا کر کے پھر سو گئے۔ لیکن جب انہیں 3 مرتبہ اسی طرح کا خواب آیا تو انہوں نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو بلایا جو بڑا متقی اور دانشمند تھا، اور اس سے یہ خواب بیان کیا۔ پھر سلطان نے وزیر کو مدینہ منورہ کے سفر کی تیاری کی ہدایت کی۔ چنانچہ سلطان اور وزیر ایک بڑے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان سیدھے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر اس شش و پنج میں مبتلا رہے کہ آئندہ کیا جائے۔ وزیر نے سلطان سے دریافت کیا کہ کیا وہ ان دونوں آدمیوں کو پہچان سکیں گے؟ سلطان نے ہاں میں جواب دیا۔ تو وزیر نے مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کو بلایا اور ان سے وہاں کے تمام غریب و محتاج لوگوں کے نام دریافت کیے تاکہ سلطان ان میں خیرات تقسیم کر سکیں۔ جو لوگ خیرات حاصل کرنے کے لیے آئے ان میں کوئی بھی ان آدمیوں کے مشابہ نہ تھا جن کو سلطان نے خواب میں دیکھا تھا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ شہر میں صرف ایسے 2 مراکشی باشندے باقی رہ گئے ہیں جو خیرات لینے نہیں آئے۔ سلطان نے ان دونوں کو بھی بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں آدمی آئے تو سلطان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی 2 ہیں جن کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ مراکش کے رہنے والے ہیں، حج و زیارت کے لیے آئے ہیں اور 1 ماہ تک مدینہ منورہ میں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا اور خود ان کی رہائش گاہ پہنچے جہاں تلاشی کے دوران انہیں روپیوں کے سوا کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آئی جن سے ان کا مجرم ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ تبھی تلاشی کے دوران سلطان کا پاؤں لکڑی کے ایک تختے پر پڑا۔ انہوں نے اس تختے کو ہٹایا، اس کے نیچے ایک ایسی سرنگ کا راستہ نظر آیا جو حجرہ مطہرہ کی طرف جاتا تھا۔ یہ سرنگ مسجد نبوی کی دیوار کے نیچے نکالی گئی تھی۔ اس انکشاف پر اہلی مدینہ دنگ رہ گئے، وہ ان دونوں مراکشی باشندوں کو بہت نیک اور پارسا سمجھتے تھے۔ ان دونوں نے پہلے تو کوئی صحیح بات نہیں بتائی، لیکن جب ان پر کوڑے برسائے گئے تو انہوں نے اقبالی جرم کر لیا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ وہ مراکشی بھیس میں 2 عیسائی ہیں جنہیں ان کے بادشاہ نے کثیر رقم دے کر یہاں بھیجا ہے
تاکہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو حجرہ مطہرہ سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ دونوں کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد سلطان نے انہیں سزائے موت کا حکم صادر کیا اور ان کی نعشوں کو نظری آتش کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد سلطان نور الدین نے حجرہ مطہرہ کے چاروں طرف ایک خندق کھودنے کا حکم دیا اور اس خندق کے اندر سیسا پگھلوا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی شخص دیواریں توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔